اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے آج انشاءاللہ الوارث سے متعلق گفتگو ہوگی۔ الوارث یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ذاتیہ میں سے شمار ہوتا ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام بھی ہے الوارث، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، جو متعدد نام ہیں، ان ناموں کے اوصاف سے بھی رب العالمین متصف ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مجرد نام، یعنی اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، جیسے ہم نے پچھلے دروس میں مسلسل یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو متعدد نام ہیں، مختلف جو نام ہیں، صرف کثرت نہیں ہے کہ اتنے سارے نام ہیں، ان ناموں میں جو معانی ہیں ان معانی سے متصف بھی ہے رب العالمین۔ تو الوارث اللہ رب العالمین کا اسم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف وہ ایک نام نہیں ہے، بلکہ اس نام کا جو معنی ہے، وہ جو وصف ہے، اس سے متصف بھی ہے رب العالمین۔ تو الوارث یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام آیا ہے الوارث، یہ جہاں بھی آیا ہے صیغہ جمع کے ساتھ ہی آیا ہے، صیغہ جمع کے ساتھ۔ الوارث ایسا نہیں ہے الوارثون، یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ معنی مفہوم آگے بتلاؤں گا مستقل انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، آیت نمبر 23 ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ صرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام بتلایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس نام سے اللہ رب العالمین متصف بھی ہے۔ اس کے معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب الوارث جب کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے 4 صدی ہجری کے معروف لغوی عالم دین علامہ ازہری رحمہ اللہ، معجم تہذیب اللغہ ان کی کتاب ہے، ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، بڑی معتبر کتاب ہے یہ، اور لغت پر عربی معجم جو ہے، عربی زبان پر بہت عمدہ معجم ہے یہ۔ بلکہ ابن منظور رحمہ اللہ صاحب لسان العرب، انہوں نے اپنی کتاب کے لیے جن کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ترتیب دی ہے، ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے، معروف کتاب۔ اس کتاب میں ورثہ کے معنی بتلاتے ہیں کہ الوارث اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کا معنی آتا ہے یعنی الباقی الدائم، یعنی باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات۔ یعنی الوارث کے معنی کیا آتے ہیں جو ہم وراثت کے طور پر جو معنی سمجھتے ہیں، یعنی کسی کی ملکیت، کسی کا مال کسی بعد والے کے حق میں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے جس کا وہ مالک ہے، وہ اپنے بعد والوں کو اس کی ملکیت کے طور پر وہ مال دے کے چلا جاتا ہے، گویا کہ بعد والے اس مال کے وارث بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم وارث کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب عارضی طور پر دیا ہے، رب العالمین جب چاہے گا اسے اپنی طرف منتقل کروا لے گا، جب دیکھے ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیارات کی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے یعنی اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے، وہ تو فنا ہو جاتا ہے، اور رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، تو وہ چیز اصل کے اعتبار سے اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارث ہے۔ الوارث اللہ رب العالمین کس کس معنی میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پر یہ معنی آتا ہے اللہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الوارث، یعنی وہ ذات جو کہ الباقی ہے، وہ ذات جو کہ الدائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات۔ یعنی جس طرح سے بعد والا آدمی، بعد والا انسان اپنے سے ماقبل لوگوں کی جو دولت ہے، جو ان کا جو مال ہے، ان کی جو ملکیت ہے، وہ منتقل ہو کے ماں بعد لوگوں کی طرف آ جاتی ہے، جس طرح سے بیٹا ہے باپ کے مال کا وارث بنتا ہے، وہ بعد والا ہے، گویا کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ باقی ہے اور اس مال کو لے رہا ہے۔ تو رب العالمین
الوارث اس معنی میں کہ جس کو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر دیا ہے، سب اللہ ہی کی طرف منتقل ہو کے آنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے۔